بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه. اما بعد، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں اور عزیز طلبہ، کل کی مجلس میں ہم افتراق اور اختلاف دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہم نے دیکھا، اور ہم نے بتایا کہ افتراق وہ اختلاف ہے، افتراق وہ اختلاف ہے جس کے کرنے سے آدمی فرقے میں، فرقہ پرستی میں پڑ جاتا ہے. اختلاف جو افتراق نہیں ہے وہ اختلاف ہے جسے کرنے سے آدمی فرقہ پرستی میں نہیں پڑتا. یعنی ہر اختلاف افتراق ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر افتراق اختلاف ہے. سمجھے آپ؟ اختلاف اگر اصول میں ہو تو وہ اختلاف فرقہ پرستی میں پڑتا ہے، اسی کو افتراق کہتے ہیں. اگر اختلاف فروع میں ہے تو وہ اختلافی رہتا ہے. اصول کیا ہے اور فروع کیا ہے؟ اصول ان چیزوں کو کہتے ہیں جس کا تعلق دین کے بنیاد سے ہے. یعنی اصول عربی لفظ ہے، اس کا معنی اس کے معنی اردو میں بنیادوں کے آتے ہیں. بنیادیں، اصل بنیاد، روٹ، فنڈامنٹل، فاؤنڈیشن، اس کی جمع اصول، فاؤنڈیشنز، روٹس، بنیادیں. بنیاد کسے کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن کہتے ہیں. عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، بغیر بنیاد کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی. فروع اس کا مطلب برانچز، اس کا مطلب برانچز. اس میں اختلاف ہوتا ہے، کرتے نہیں. اس میں اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کیسے ہوتا ہے انیس؟ اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سمجھ، فہم. اللہ نے انسان کے دماغ کو ویسے بنایا. انسان کا جو دماغ ہے یہ غیر معمولی دماغ ہے، کسی ایک کا دوسرے سے ملتا ہی نہیں ہے. ہر آدمی کی سوچ انوکھی ہے، ہر آدمی یہ ایک جیسا نہیں سوچتا. اگر سب ایک جیسے سوچے تو کیا ہوگا؟ جانوروں کی طرح ہوں گے. جانور 1,00,000 سال پہلے بھی جنگل میں تھے، اس کے بعد بھی جنگل میں ہیں. لیکن انسان نے بستیوں کو بنایا، بستیاں بنائیں، عمارتیں بنائیں، ترقی پر ترقی کرتے ہوئے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی دماغ، یہی سوچ. تو اختلاف سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک آدمی اختلاف کرتا ہے بغیر دلیل کے، کیا یہ اختلاف مقبول ہے؟ نہیں. وہ اختلاف اچھا ہے، مقبول ہے، ہوتا ہے جو کیا ہے؟ دلیل کے بنیاد پر. دلیل کے بنیاد پر مطلب کیا ہے؟ کتاب و سنت کے اندر
قرآن و حدیث کے روشنی میں، قرآن و حدیث جو بات کہتی ہے اس بات میں، جیسے آپ نے کل کی مجلس میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے کہا کہ آپ مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آپ بنو قریظہ میں مغرب کی نماز پڑھیں گے. تو یہ لفظ کے دو معنی نکلے، صحابہ نے دونوں معنی سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا، غلطی نہیں کہا. تو ایسا اختلاف ہونا چاہیے. یہ اختلاف ہوتا ہے اور ہوتے رہے گا قیامت تک، گھبرانے کی بات نہیں. جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ امت میں فرقہ پڑ گئے، امت میں جھگڑے ہو گئے، کوئی ایک بات نہیں کہتا، گھبرا جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اختلاف اس میں کوئی حرج نہیں، اور وہ اختلاف اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اختلاف جو فرقہ پرستی کی بنیاد ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں کل کی مجلس میں ہم نے سنی. تو آج چند اہم فرق اختلاف اور افتراق میں لکھ لیجئے. چند اہم فرق، چند اہم فروق اختلاف اور افتراق میں. سب سے پہلا فرق، جیسے آپ جانتے ہیں افتراق بھی اختلاف ہے، افتراق بھی اختلاف ہے، لیکن افتراق کا اختلاف شدید ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. یہ پہلا فرق. کیا ہے پہلا فرق؟ پہلا فرق یہ ہے افتراق بھی ایک اختلاف ہے، لیکن اختلاف شدید، سخت، پاورفل، فرم ہوتا ہے. دوسرا، افتراق عام طور پر علم آنے کے بعد ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. افتراق عام طور پر علم آنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی افتراق میں علم ہونے کے بعد گمراہی ہے، اختلاف میں علم سے پہلے، علم نہیں آیا، صحیح بات نہیں معلوم ہوئی، اختلاف کر لیے، لیکن صحیح بات آ گئی، دلیل سامنے آ گئی تو کیا کرتے ہیں؟ اختلاف نہیں کرتے. تو عام طور پر افتراق کیسے ہوتا ہے میرے دوستو؟ علم آنے کے بعد، بات واضح ہونے کے بعد. سیکنڈ فرق، افتراق آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے، افتراق سے نقصان ہے، اختلاف میں نقصان نہیں. چوتھا، افتراق بد نیتی سے ہوتا ہے، افتراق میں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. جبکہ اختلاف میں نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا. ہاں، چار پوائنٹ میں بات چل رہی ہے. افتراق میں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، یعنی نیت مخلص نہیں ہوتی، خلوص نیت کے ساتھ افتراق نہیں ہوتا ہے. لیکن اختلاف خلوص نیت کے ساتھ، دونوں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دونوں حق چاہتے ہیں. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر.
اگر کوئی آدمی عقل مند آدمی، سمجھ رکھنے والا آدمی، علم رکھنے والا آدمی کسی مسئلے پر غور کرے اور وہ مسئلہ غلط نکل آئے تو اسے کیا ہے؟ ایک ثواب ہے، اور وہ مسئلہ صحیح نکل آئے 2 ثواب۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر حدیث میں لفظ استعمال ہوا اجتہادا، حدیث میں لفظ کیا استعمال ہوا؟ انیس اجتہادا، یعنی اجتہاد کیا، کسی ایک عالم نے، سمجھنے والے نے اجتہاد کیا۔ کیا کیا؟ اجتہاد۔ یاد کر لیجئے لفظ کیا ہے؟ اجتہاد۔ اجتہاد کیا کسی مسئلے میں۔ اجتہاد کس میں ہوتا ہے؟ مسائل میں، علمی مسائل میں۔ آدمی کسی مسئلے میں اجتہاد کیا، جواب غلط نکل آیا، اجر 1، ثواب صحیح نکل آیا تو 2 اجر۔ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کا معنی ذہن کا لڑانا، ذہن کا استعمال کرنا، عقل کو استعمال کرنا، کسی مسئلے کو سمجھنے میں، جبکہ اس مسئلے میں صریح دلیل نہیں ہے۔ ایک مسئلے کے لیے صریح دلیل نہیں ہے، عالم، دین کا سمجھ رکھنے والا، سوچ رکھنے والا اجتہاد کرتا ہے تاکہ اس مسئلے کا حکم معلوم ہو جائے، آیا وہ حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ نئے مسائل آئے، معلوم نہیں حکم کیا ہے، کرے یا نہ کرے۔ مائک، کیمرہ، فون، الیکٹرکسٹی، جو جدید چیزیں ہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ کئی ایک مسائل پیش آئے اور آتے رہیں گے قیامت تک۔ تو اہل علم کیا کریں گے؟ یہ مسائل کا حکم کہاں سے نکالیں گے؟ اپنی مرضی سے بولیں گے جائز ہے نہیں جائز ہے، چلے گا یہ نہیں۔ کیا کریں گے؟ یہ مسائل کو لے کر جا کر جو آپ کے پاس شروع سے ان کے پاس دلائل جو ہیں کتاب و سنت کے، اس میں لے کر جا کر جوڑیں گے۔ دلیل صاف صاف ہے آپ کے پاس، کتاب و سنت کے دلائل ہیں، پروف ایویڈنس ہیں، لیکن یہ پروف ڈائریکٹ آنے والے مسئلے پر نہیں ہے۔ کیا آپ کو کیمرہ استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں دلیل کتاب و سنت مل جائے گی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیمرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دلیل مل جائے گی آپ کو؟ ممکن نہیں ہے۔ تو کیا کریں گے آپ؟ کیمرہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ یہ کیمرہ استعمال کرتے ہیں دینی درس ریکارڈ کرنے کے لیے، اچھے کام ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے تاکہ بعد میں اسے دیکھا جائے اور ان لوگوں تک بات پہنچائی جائے جو موجود نہیں تھے، اس لیے کیمرہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ایسا استعمال ہونا، اس میں کچھ قباحت ہے، اس میں کچھ حرام چیز ہے؟ علم رکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ حلال ہو، جائز ہو گئی۔ تو میں نے اب جو سوچا، جو کہا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد۔ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، یعنی ان مسائل کے لیے حکم تلاش کرنا جن کے لیے دلیل کتاب و سنت میں صریح موجود نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں، صریح کا مطلب ڈائریکٹ، احسنت، ڈائریکٹ دلیل نہیں ہے۔ اب جیسے حال میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا سعودی عرب کے اندر کہ یہ جو صحیح کرتے ہیں نا، صحیح جو کرتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا، صحیح کس کے درمیان ہوتا ہے؟ ہوٹل توحید اور ہوٹل ان کے بیچ میں نہیں جی۔ صحیح کس کے درمیان؟ صفا اور مروہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں، آج بھی ہیں لیکن پہاڑیوں کا شکل کچھ اور ہے۔
ایسے پہاڑیاں ہیں جس میں موزائکس بچھائے گئے ہیں، بہترین اے سی ہے پہاڑیوں میں جی. یہ دو پہاڑیوں کے درمیان حاجی سعی کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں میرے دوستو؟ سعی. سعی کیا ہے؟ حج کا رکن ہے جی، رکن ہے جس کے بغیر حج ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو صحیح ہے میرے دوستو دو پہاڑیوں کے درمیان ہوتا ہے. اب پہلے یہ تھا کہ دو پہاڑی کے درمیان ایک راستہ آنے کے لیے، دوسرا راستہ جانے کے لیے. پبلک زیادہ آئی، تعداد بہت زیادہ ہے، قابو میں نہیں ہے، آپے سے باہر ہو رہے ہیں لوگ. تو ہوا کیا؟ حکومت نے کہا آنا جانا دونوں کو ملا کے صرف آنا بنا لیتے ہیں، ایک دوسرا راستہ بناتے ہیں جو صرف جانے کے لیے. آنا جانا جو پہلا تھا اسے ملا کے صرف آنا بنا لیے، ون وے کر دیے. اب اور ایک راستہ بنائے جسے کیا کیے؟ جانے کے لیے. اب یہ جو اور ایک راستہ بنائے پہاڑ کے باؤنڈری سے باہر چلا گیا، پہاڑ کے حد سے باہر نکل گیا. اب اس میں صحیح جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اگر آپ ادھر صحیح کریں گے تو دو پہاڑی کے درمیان بھاگتے نہیں، آپ پہاڑی کے درمیان یہاں ہے، وہ پہاڑی کے درمیان نہیں ہے بلکہ پہاڑی کے لمٹ سے باہر ہے. اب اس میں صحیح کر سکتے ہیں نہیں کر نہیں سکتے ہیں؟ لیٹسٹ مسئلہ، اس لیے مثال دیتا ہوں میں، بار بار دیتا ہوں کہ لیٹسٹ اب آیا مسئلہ. تو بعض علماء نے کہا جائز نہیں، بعض علماء نے کہا جائز. اختلاف ہوتا رہا، بڑے بڑے علماء دونوں طرف تھے. بستی کے بادشاہ نے کہا کہ اب کوئی اختلاف نہیں کرے گا، وہ چیز جائز ہے، بات ختم. دلیل ہے دونوں کے پاس، دونوں کے پاس دلیل ہے. یہ جو کرنے والے ان کے پاس بھی دلیل ہے، یہ ان کے پاس بھی دلیل ہے. اختلاف ہوا، آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ جائز ہے، کر سکتے ہیں. تو علماء نے کیا کیا؟ جو لوگ جائز بولے انہوں نے اجتہاد کیا. کیا بولے؟ کہ دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پہاڑی جو ہوتی ہے جو اوپر نظر آتی ہے، لیکن پہاڑی کے نیچے اس کے روٹس ہوتے ہیں جو بہت دور تک پہنچتے ہیں. تو پہاڑی پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کے روٹ کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو نیا مسئلہ جو بنایا گیا یہ روٹس کے درمیان ہے، تو وہ ایسی صورت میں جائز. کیا کیے؟ مسئلے کے اندر لنک پیدا کیے، اجتہاد کیے. تو اسی کو میرے دوستوں کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. تو اختلاف اجتہاد سے پیدا ہوتا ہے، اور اجتہاد کیسے ہو؟ دلیل کے بنیاد پر ہو. یہ نہیں میں بھی کرتا ہوں اجتہاد بول کے مسئلے کو خراب نہیں کرنا. اجتہاد کون کر سکتا ہے؟ علماء اہل علم. اور علماء نے بتایا کہ مجتہد وہ ہے جس کے اندر شروط پورے ہوتے ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے، یہ اصول الفقہ کا مسئلہ ہے. یہ جان لیجئے کہ مجتہد ہر آدمی بن نہیں سکتا، اس کے پاس اچھا خاصا ذخیرہ ہو. کس کا؟ علم کا، کتاب و سنت، فقہ، سیرت، تاریخ، عربی زبان، یہ سب سے جو ہے واقفیت ہو، ایک مدت تک گزارا ہو، علم کے فیلڈ میں رہا ہو، 20 سال 25 سال اس میں اس نے صرف کی ہو. تو ویسے وہ مرحلے کے بعد اور اس کے بعد اللہ کی توفیق ہو، آدمی کا ذہن ویسا ہو، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مجتہد بنتے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہو، پختہ علم ہو، اور اس کے بعد مجتہد وہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو. اور کم ذہن رکھنے والا، کمزور ذہن والا مجتہد بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو بتا یہ رہا تھا میں، اجتہاد جو ہوتا ہے وہ اختلاف میں ہوتا ہے، اور اجتہاد آدمی کر کے غلط بھی ثابت ہو تب بھی اجر ہے، صحیح ثابت ہو جائے تو 2 اجر ہے. تو یہ اجتہاد جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کس میں؟ اختلاف میں، افتراق میں نہیں. تو بتا یہ رہا تھا میں، اختلاف اجتہاد کی وجہ سے ہوتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، نیت میں کھوٹ ہوتا نہیں. اور افتراق میں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی اجتہاد ہوتا ہی نہیں.
ہوتا ہے دلیل کے بے بنیاد دلیل پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چوتھا فرق ہے. پانچواں فرق لکھ لیجیے. جیسے آپ نے پہلے سنا, ہر افتراق اختلاف ہے, ہر افتراق اختلاف ہے, لیکن ہر اختلاف افتراق ہونا ضروری نہیں. یہ پانچواں فرق. ساتواں فرق یہ ہے, چھٹواں فرق یہ ہے, افتراق منحوس ہے, پسند نہیں کرتے. اختلاف اگرچہ کہ ہم پسند نہیں کرتے, یہ ہو جاتا ہے تو ویسی صورت میں اسے ہم دین میں شامل کرتے ہیں. افتراق مذموم ہے, منحوس ہے, اختلاف ایسا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو بھائی اختلاف کرتے رہو, نہیں. دین نے اختلاف کے لیے بھی حدود بیان کیا اور اختلاف کے دائرے کو کم کیا. دین نے کہا کہ بھائی اختلاف کم کرو, چپ چپ کے ہر مسئلے میں اختلاف مت کرتے رہو, جہاں مل کر جا سکتے مل کے چلے جاؤ. تو اختلاف کے دائرے کو تنگ کیا, لیکن اسے بند نہیں کر سکتے, اس لیے دین نے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا, اور اس سے فائدے ہیں اس لیے. اور جیسا آپ جانتے ہیں اس کے بعد کا فرق, افتراق اصول میں ہوتا ہے, عقیدوں میں ہوتا ہے, اور اختلاف فروع میں, مسائل میں ہوتا ہے. جی, افتراق کے تعلق سے کتاب و سنت میں وعید سنائی گئی ہے. کیا سنائی گئی؟ وعید. وعید کا مطلب ڈرایا گیا, بھائی قیامت کے دن پوچھا جائے گا, ڈرایا گیا افتراق کے تعلق سے. لیکن اختلاف کے تعلق سے ایسا نہیں ہے. یہ چند فرقیں ہیں, اسے آپ ذہن میں رکھیے انشاءاللہ, اور علم حاصل کرنے باتیں اور واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ بندی کب شروع ہوئی, فرقہ بندی کی تاریخ کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اسلام جب آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے اسلام کے کھرے پن کو باقی رکھا. اسلام جیسے آیا ویسے عمل کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایسے ہی گزرا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ایسے ہی گزرا, اور عمر رضی اللہ عنہ کا دور بالکل ایسے گزرا, اور عثمان رضی اللہ عنہ کا دور شروع کے 6 سال امن و امان کے رہے, چین و سکون کے رہے. لیکن جیسے ہی 6 سال گزر گئے, دوسرا 6 سال کا حصہ, یعنی 12 سال حکومت کیے, پہلا حصہ 6 سال کا امن و امان کا, اس کے بعد کا 6 سال کا حصہ اختلاف کا. اور سب سے پہلا اختلاف امت میں ڈالنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن سبا. لکھ لیجیے نام, عبداللہ بن سبا الیہودی. یہ یمن کا رہنے والا تھا, اس کی ماں یہودیہ تھی. اور یہ یہودیت سے اسلام میں داخل ہوا, مسلمان ہوا. یعنی اب معلوم نہیں کہ یہ آدمی اسلام قبول کیا حقیقی معنی میں, یا پھر اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر, نہیں معلوم. لیکن ظاہری طور پر جب وہ 5 کام کر لیا تو مسلمانوں کے درمیان آ گیا, اب مسلمان ہو گیا. مسلمان اس کی بات سننا شروع کیے. اب ہوا یہ کہ یہ آدمی انتہائی فاسد اور فاجر اور فتنہ پرست ثابت ہوا, اور اس کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ
ہر آدمی کے پاس جاتا، فاجر مطلب گنہگار، ہر آدمی کے پاس جاتا، جیسے وہ آدمی ہے ویسے گفتگو کرتا. خاص طور پر یہ صحابہ کو ٹارگٹ کرتا. اگر کوئی صحابی زاہد ہیں، متقی ہیں، دنیا سے بہت دور ہیں، ان کے پاس جا کر زاہدانہ طریقہ اختیار کرتا، زاہدانہ رویہ اختیار کرتا، اپنے آپ کو زاہد، پرہیزگار، متقی، دنیا سے دور ثابت کرتا. اگر کوئی صحابی کمانڈر ہیں تو ان کے پاس کمانڈروں کی طرح گفتگو کرتا. اگر کوئی صحابی امیر ہے تو ان کے پاس امارت کی بات چیت کرتا. تو یہ آدمی رنگ بدلنے والا، جیسے چچوندر ہے. کون چچوندر؟ جسے ہم چچندری کہتے ہیں، چچوندر ہے ویسے تھا، رنگ بدلتا. ہاں رنگ بدلتا تھا، گرگٹ. تو یہ انتہائی مصیبت والا ثابت ہوا. تو سب سے پہلا اختلاف جس نے جو شروع کیا وہ یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ یہ اپنے خاندان والوں کو اہم مناصب دیتے ہیں. پوسٹ جیسے امیر، بڑے بڑے جو پوسٹ ہوتے ہیں یہ اپنے خاندان والوں کو دیتے ہیں. جبکہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کا دور پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا. انہوں نے دوسروں کو بھی بڑے بڑے مناصب دیے، عہدے دیے، رتبے دیے، اور اپنے خاندان والوں کو بھی انہوں نے دیا. جو لوگ ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں ان کو معلوم ہے ان لوگوں کو رکھنے سے کام آسان ہوتا ہے جو کیا ہوتے ہیں، ہینڈی ہوتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں، ادارہ جو چلاتے ہیں، ان سے آپ جا کر پوچھئے تو وہ بعض لوگوں کو اچھا آدمی پسند نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہینڈی نہیں ہے. ہینڈی مطلب بات نہیں سنتا اور ان کو حکم دینا ان کے لیے مشکل ہے. یقین مثال کے طور پر حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان اگر علی کو اپنا خاص سیکریٹری بنا لیتے وہ کام ہو سکتا؟ دونوں ایک ہی مرتبے کے ہیں، ایک ہی زمانے میں رہے ہیں، کیا حضرت علی کو چھوٹے موٹے کام دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو انہوں نے یہ کیا، اپنے خاندان والوں کو رکھا تاکہ کام آسان ہو جائے. خاندان جی کرو، جی جاؤ، فوراً کرو، لے کے آؤ، بھگو، دوڑو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی مرتبے کا آدمی کو مشکل ہے، نہیں کہہ سکتے ہیں. بس سمجھ میں آئی؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے. جو لوگ ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں ان سے پوچھئے، آپ دکانداری چلاتے ہیں یا پھر کوئی ادارہ چلاتے ہیں، کوئی اسکول چلاتے ہیں، آپ جا کر ان سے پوچھئے کہ بھئی اچھے آدمی ان کو کیوں نہیں رکھے، آپ نے ان کو کیوں اختیار کیا؟ کہے گا بھئی یہ بات آدمی میری بات سنتا ہے، کام میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے بعض اپنے خاندان والوں کو رکھا تاکہ کام آسان ہو جائے. انہی لوگوں میں سے ایک حضرت ہے جن کا نام مروان بن حکم. تو یہ جو سب سے پہلا اختلاف شروع کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والوں کو بڑے عہدے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ثابت ہوا. اور عثمان رضی اللہ عنہ ایسے کیا بھی تو کس لیے کیا؟ کام آسان ہونے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بعض کاموں کو ابو بکر کو نہیں چنا، بعض کاموں کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں چنے، محمد بن مسلمہ کو چنے، حذیفہ بن یمان کو چنے. حذیفہ بن یمان کون ہے؟ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. راز کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے سناتے؟ حذیفہ بن. کیوں ابو بکر کو نہیں سنائے رضی اللہ عنہ؟ کیوں عمر رضی اللہ عنہ نہیں سنائے؟ کیونکہ بعض کاموں کے لیے بعض لوگ سوٹ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خود ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آسان ہونے کے لیے بعض لوگوں کو چنا اور اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑ دیا. تو اسے معلوم ہی ہو گیا میرے دوستو، عثمان رضی اللہ عنہ پر جو اختلاف شروع کیا گیا بالکل غلط تھا. تو اسے اور اس نے بھام دی اور لوگوں میں یہ بات شروع کی کہ دیکھو عثمان رضی اللہ عنہ
خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ غلط کر رہے ہیں، اپنے خاندان کو آگے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ فتنہ اتنا بڑا کہ اور بڑھانے والے عبداللہ بن سبا تھا، کبھی مدینے میں ہے، کبھی یمن میں ہے، کبھی مصر میں ہے، کبھی شام میں ہے، کبھی عراق میں ہے، جہاں کہیں جاتا اسی تحریک کو اٹھا کر چلتا، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں سناتا لوگوں کو، سب کے ذہن خراب کرتا۔ تو ایک بہت بڑی تعداد اس کے پیچھے ہو گئی، نہ کہ صرف یہ بات بلکہ اور بھی باتیں تھیں، اور بھی اختلافات تھے، اور اس نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے گھر بنا لیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارا مال ہے جبکہ عمر کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ شروع سے کیا ہیں؟ مالدار ہیں۔ ایسی ویسی باتیں سنا کر لوگوں کے ذہن کو اس نے خراب کیا، ذہنوں کو خراب کرنا یہ اس کا شیوا تھا۔ ایک بہت بڑی جماعت پیچھے جمع ہو گئی تھی، بہت بڑی تعداد، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایرے غیرے کی بات نہیں سننی چاہیے۔ آپ کو کوئی اگر آپ سے کوئی گفتگو کرے، آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈالنا چاہے تو دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، کیسے مرتبے والا کہہ رہا ہے، علم والا کہہ رہا ہے یا پھر غیر علم والا کہہ رہا ہے، یہ سب دیکھیے آپ۔ یہ میرا قریبی دوست ہے، یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، اس کی بات صحیح ہوگی یہ سمجھنا کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ علم کے بنیاد پر فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کے بنیاد پر فیصلہ کریں، کامن سینس کے بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اب دیکھیے لوگ سب عبداللہ بن سبا کے پیچھے، مصر میں ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی، اور بہت بڑی تعداد مصر سے آئی عثمان رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھا کر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں، جتنے بھی سوالات کیے سب سوالات کے جوابات دیے، چلے گئے وہ لوگ، اور پھر واپس آئے، واپس آ کے بہت بڑا فتنہ برپا کیا، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہی ہنگاموں میں کون شہید ہو گئے؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور یہ فتنے کس نے شروع کیے؟ عبداللہ بن سبا۔ اب یہاں سے مسئلہ ختم نہیں ہوا، اور بات آگے بڑھی۔ حضرت علی سریر آرائے خلافت ہوئے، خلیفہ بنے، تو کہا یہ گیا کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ان کو آپ قتل کریں۔ اب یہی لوگوں نے فتنہ شروع کیا، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عثمان قتل کیا ان کو آپ قتل کریں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے 5 سال اسی چیز کو درست کرنے میں لگ گئے، اسی چیز میں بزی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس نے قتل کیا اور کون بری ہے، نہیں معلوم ہو رہا۔ اور ایک بہت بڑی تعداد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ کر جمع ہو گئی۔ اب اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی، طلحہ بن زبیر حضرت عائشہ کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا مسئلہ، یہی چیز کو انہوں نے اور بڑھایا اور پھونک دیا، اور غلط باتیں پھیلائیں، غلط سلط باتیں، سوء تفاہم، اسے پھیلایا، عام کیا۔ اس کے بعد لڑائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ 30/8 ہجری کو مسئلہ تحکیم پیش آیا۔ کیا مسئلہ؟ مسئلہ تحکیم۔ یہ تحکیم کیا ہے؟ مجلس تحکیم کیا ہے؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک گفتگو، دونوں جمع ہو گئے ایک جگہ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک شخص، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک شخص، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شخص سے کہا کہ مصلحت کے تحت آپ دونوں فیصلہ کریں۔ تو یہ کہنا تھا، ایک بہت بڑی تعداد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مجلس تحکیم کو مان سکتے ہیں، کیسے دونوں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ قرآن کا فیصلہ مانیں۔ یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ سنائیں گے، یہ کیسے آپ مان لے سکتے ہیں؟ آپ کو تو قرآن کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ یعنی اجتہاد میں ایسا اجتہاد دلیل کے بنیاد پر اجتہاد، قرآن کا کیا بھی فیصلہ مانیں گے؟ قرآن میں لڑائیاں میں فیصلے کچھ صحیح دلیل ہے؟ تو یہ لوگ کم سمجھنے والے،
کم فہم رکھنے والے، انہوں نے عجیب و غریب باتیں شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ کیسے علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو فیصلہ مان سکتے ہیں جبکہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. کیسے فیصلہ کرے گا؟ اللہ کرے گا فیصلہ، اہل علم فیصلہ کریں گے. اور حضرت علی بالکل صحیح تھے. صرف ایک بات کو رکھ کر ایک بہت بڑی جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے باہر نکل گئی، اور وہ لشکر کیا کہا گیا؟ خوارج. انہی کو خوارج کہا جاتا ہے. خوارج اس وجہ سے کہ یہ لوگ باہر نکل گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مجلس سے تحکیم کو مان سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ قرآن کا فیصلہ مانیں. یہ کیا بہکی بہکی باتیں؟ قرآن کا فیصلہ کیسے مانیں گے؟ اب لڑائی ہو گئی. قرآن میں کہاں ہے اس لڑائی کا مسئلہ؟ اہل علم اجتہاد کریں گے، علماء فیصلہ سنائیں گے. لیکن یہ کم سمجھ لوگ جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تحقیرون صلاتکم امام صلاتہم، تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کے سامنے ہیچ پاؤ گے، تم لوگ اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ہیچ پاؤ گے. ولیکن یمرقون من الدین کما تمرق السهم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ایسے تیزی سے نکل جائیں گے جیسے ایک تیر شکار کے چھاتی کو چیرتی ہوئی اس طرف سے نکل جاتی ہے. اس تیزی سے یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے. قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن ولا ينزلوا تحت حناجرهم، قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب؟ دل تک نہیں پہنچے گا، بات سمجھیں گے نہیں. عجیب و غریب کہا ان لوگوں نے قرآن کا فیصلہ مانو. کیا جی قرآن کا فیصلہ؟ یعنی فتنہ کرنا چاہتے ہیں. ایسی بات کہتے ہیں جس کی بات جو ہے بالکل تعلق رکھتی ہی نہیں، ویسی بات انہوں نے کہا اور اختلاف کیے. تو خوارج بنے بہت بڑی تعداد. پہلے 8000 نکلے، ابن عباس نے ان سے مناظرہ کیا، 4000 واپس آ گئے، پھر 2000 واپس آ گئے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد الوہبی نام کے شخص کے پیچھے چلی. یہ پہلا آدمی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موجودگی میں اس نے اپنے ہاتھوں میں بیعت لیا لوگوں سے. الوہیبی کا نام سے، نام مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، انشاءاللہ کل بتاتا ہوں میں. تو اس آدمی نے سب سے پہلے خروج کیا، تو اس کے پیچھے جو بھی چلے ان کو خوارج کہا. اب یہ لوگ کہاں سے نکلے میرے دوستو؟ صرف یہ مسئلہ نہیں ماننے کی وجہ سے. لیکن بعد میں ہوا کیا؟ انہوں نے اپنے طور سے ایک مسئلہ گھڑ لیا. بولے کہ بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے، بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے. کیا مطلب؟ کیوں انہوں نے کہا؟ کیا وجہ کہنے کا؟ اصول میں اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ لوگ لازم نکالنا چاہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے جتنے بھی اصحاب ہیں سب کیا ہیں؟ کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑا گناہ کیا. کیا بڑا گناہ کیا؟ قرآن کے فیصلے کو چھوڑ کر لوگوں کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. کیا یہ بڑا گناہ نہیں ہے؟ ان کے نظر میں بڑا گناہ. یعنی بڑا گناہ کر لیے تو اسے لڑائی لڑ سکتے ہیں، خون بہا سکتے ہیں. کافر ہو گئے، کافر سے لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے ہیں؟ لڑ سکتے ہیں، تو ہم ان کا خون بہائیں گے. یہ کہہ کر تلوار نکال کر میدان میں آ گئے، لڑائی شروع ہو گئی، خون بہنا شروع ہوا. اصل میں یہ لوگ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک نیا مسئلہ گھڑا جو انتہائی مصیبت کن ثابت ہوا. ایک مسئلے میں اختلاف کر کے نکلے، ایک دوسرا مسئلہ داخل ہو گیا، اور بھی مسائل داخل ہوتے گئے. تو سب سے پہلے خوارج تھے میرے دوستو، جو ایک الگ فرقہ بنائے. اور یہ خوارج کے افکار، یہ خوارج کی سوچ، یہ سمجھ، اگرچہ کہ خوارج کے نام سے کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کیا ہے میرے دوستوں؟ موجود ہے. یہ سوچ آج بھی موجود ہے. میں آگے چل کے بتاؤں گا، جب ہم خوارج پر بحث کریں گے تو بتاؤں گا کہ انہوں نے ان کی کیا کیا سوچ رہی. اچھا، یہ جو خوارج تھے یہ کس بیج سے نکلے؟ عبداللہ بن سبا نے جو بیج بوئی تھی فتنوں کی، اس بیج سے یہ لوگ نکلے. اور اسی بیج سے اور کون نکلے؟ شیعہ. اب شیعہ نے، یہ عبداللہ بن سبا عثمان رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے ان کے خلاف کام کرتا رہا. اب حضرت علی کے زمانے میں اس نے ایک گروہ کو ایسے ایجاد کیا جن کو یہ کہہ کر کہا کہ حضرت علی کے خون کا بدلہ لیں.
عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں. ایک دوسرے گروپ کو ایجاد کیا. ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ حضرت علی یہ کیا ہے؟ حضرت علی کے حق میں غلو. یعنی یہ لوگ خوارج علی کو نہیں چاہتے، ایک گروہ علی کو چاہتا ہے، یعنی دونوں کے بیچ میں امت کو بزی کریں. یہ لوگ علی کو کافر کہتے ہیں، یہ لوگ علی کو خدا تک پہنچا دیے. یہ دونوں کی بنیاد عبداللہ بن سبا نے ڈالی. تو یہ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے، ان میں ایک بہت بڑی تعداد کیا تھی؟ ایسی تھی، وہ کیا سمجھتے تھے حضرت علی کو؟ خلیفے کا حقدار. ہاں حقدار تھے، لیکن کیا یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ابوبکر کو جو خلافت ملی علی کو ملنی تھی. علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نعوذ باللہ غداری کیے. اب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون ہے؟ حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے لڑکے. اور انہوں نے دوسرے صحابہ کو کیا سمجھا؟ غلط سمجھا. یہ نظریہ موجود تھا، یہ افکار موجود تھے، یہاں تک کہ واقعہ کربلا پیش آ گیا. واقعہ کربلا پیش آیا، حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے، اور قتل کرنے والے مسلمان خود تھے. کوفہ کا گورنر تھا، اور اس نے قتل کس وجہ سے کیا؟ غلطی سے کیا، سوء تفاہم کی وجہ سے ہوا. لیکن یہ واقعہ کربلا کے بعد یہ لوگ امت سے الگ ہونا شروع ہو گئے. اہل بیت کے دعوے دار کہے کہ حضرت علی اہل بیت میں سے، ان کی اولاد اہل بیت میں سے ہے. اہل بیت پر یہ حکومت کرنے والوں نے، خاص طور پر امویوں نے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ اموی تھے، عثمان رضی اللہ عنہ اموی تھے، تو کہا کہ ان امویوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، اہل بیت پر ظلم کیا، اور اہل بیت کو انہوں نے قتل کرنا چاہا. اموی خاندان کا نام، بنو امیہ کو اموی کہتے ہیں. تو اہل بیت پر ظلم ہوا، اہل بیت پر ظلم ہوا، اہل بیت پر ظلم ہوا. واقعہ کربلا کے بعد یہ ان کا وتیرہ بن گیا. ساری تاریخ اٹھا کر پڑھی، یہی ان کے پاس مسئلہ ہے، اہل بیت پر ظلم ہوا، اہل بیت پر ظلم ہوا. ہاں ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا، قتل کرنے والے غلط تھے، نہیں کرنا چاہیے تھا. حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن غلطی سے قتل کر دیے گئے، جیسے کئی صحابہ غلطی سے قتل کر دیے گئے. حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے بڑے بڑے صحابہ غلطی سے قتل کر دیے گئے. ہوتا ہے، امت میں ایسا ہوا ہے. لیکن اہل بیت میں غلو کیوں؟ اہل بیت کو کیوں تم ان کے حق میں غلو کرتے ہو؟ واقع کربلا کے بعد غلو حد سے باہر ہو گیا، غلو حد سے باہر ہو گیا. امت میں ایک جماعت نکلی جن کو شیعہ کہتے ہیں. یہ لوگ اہل بیت کا رٹ لگاتے رہے، اور ان میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کیا ہیں، ایسی باتیں جس کا تعلق دین سے نہیں تھا. اور سب سے پہلی بات کیا تھی؟ امامت کا مسئلہ. انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے اولاد میں سے امام ہوں گے، ان کے اولاد میں سے پورے 12 امام نکلیں گے، انہی کے پاس حکومت ہوگی. یہ کہہ کر انہوں نے ایک نیا مسئلہ شروع کیا، اور تاریخ میں یہ فتنہ آج تک موجود ہے. انشاءاللہ ہم شیعہ پر گفتگو کریں گے تو بتائیں گے کہ 12 امام کون ہیں اور ان کے اہم گھناؤنے عقیدے کیا ہیں انشاءاللہ. تو پہلے خوارج، اس کے بعد شیعہ. اب اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ کس کا پیش آیا؟ قدر. یہ مسئلہ شروع کرنے والا کون تھا؟ الجہنی، معبد الجہنی. اس نے سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے کو چھیڑا. جیسے آپ نے کل کی مجلس میں سنا، قدریہ یعنی یہ کہا کہ بندہ غلطی کرتا ہے تو آپ اللہ کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا، اللہ کے ارادے کے باہر یہ بات ہوئی. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کیا کر رہے ہیں؟ جہل منسوب کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو روک نہیں سکتا جو اس کی مرضی کے خلاف ہے. تو تقدیر کے مسئلے میں سب سے پہلے معبد الجہنی نے فتنہ چھیڑا. اس کے بعد مسئلہ
لکھ لیجیے، ترتیب لکھ لیجیے. خوارج یہ سب سے پہلے نکلے، یہ کیسے ہے اس کی تاریخ آپ نے سن لی. اس کے بعد کون آئے؟ شیعہ. اس کے بعد کون آئے؟ قدریہ، تقدیر پر مسئلہ پیش آیا. اس کے بعد کون آئے؟ مرجیہ. نام کیا ہے؟ مرجیہ. مرجیہ یہ کون ہے؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایمان میں عمل داخل نہیں، ایمان میں عمل داخل نہیں. کیا مطلب؟ ہاں، ایمان دل میں ہے، آپ چاہے شراب پیئیں، نعوذ باللہ زنا کریں اور مختلف قسم کے کبائر میں آپ مبتلا ہو، اس کے باوجود آپ کا ایمان ٹھس سے مس نہیں ہوتا. ہاں، مرجیہ. کیوں؟ اجتہاد غلط ہے آپ کا. مرجیہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ایمان جو ہے نا، اس میں فلیکچویشن نہیں ہے، یہ بڑھتا بھی نہیں ہے نہ یہ گھٹتا ہے، یہ ہائبرنیٹ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے. آپ عمل کریں یا نہ کریں اس میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. یہ آسان مسئلہ ہے. یہ میرے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ایسی باتیں ہیں جس کا تعلق اسلام کی تاریخ سے ہے. یہ بنیادی مسائل ہیں، اسے آپ سمجھ گئے تو سمجھ لیجئے کہ کئی مسائل آپ بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں. معبد الجہنی، میں نام وغیرہ کل تفصیل سے دیتا ہوں آپ کو. میں آج صرف سیکوینس سن لیجئے، ٹھیک ہے، ترتیب. تو اس کے بعد مرجیہ نکلے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایمان میں عمل داخل نہیں، یعنی آدمی چاہے اچھائی کرے برائی کرے، ایمان میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ مومن ہی رہتا ہے، مومن ہی رہتا ہے. اس کے دل میں بھروسہ ہے، مومن ہی ہے بس. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ عمل ایمان میں داخل ہے. نیک کرے گا، نیکی کرے گا تو ایمان میں اضافت ہوگی، برائی کرے گا تو ایمان میں گھٹاؤ پیدا ہوگا، ایمان گھٹے گا. ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. کتاب و سنت میں اس کے انگنت دلائل ہیں، ڈھیر سارے دلائل ہیں. تو یہ مرجیہ کا مسئلہ پیش آیا. یعنی مسئلہ انڈائریکٹلی یہ ہے کہ بھائی ایمان لا لیے، چاہے جو بھی عمل کرو کوئی حرج نہیں، بھائی عیاشی کرو، زندگی گزارو. یہ انڈائریکٹلی کہنا چاہتے ہیں. ایمان ہے دل میں، لیکن یہ افکار اگرچہ کہ مرجیہ کے نام سے کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن یہ افکار آج بھی موجود ہے. یہ مرجیہ. اس کے بعد کون آئے؟ اہل تعطیل. لکھ لیجئے، اہل تعطیل. اہل تعطیل. اہل تعطیل کون ہے؟ یہ تعطیل کا مطلب نلیفائی کرنا، سپوائل کرنا، ڈیمیج کرنا. تعطیل، ٹی اے اپوسٹرفی تا، تعطیل. اہل تعطیل پیدا ہوئے، یعنی انہوں نے اللہ کے اسماء و صفات میں یہ کہا، اسماء و صفات میں کلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسماء و صفات کے معنی نہیں ہیں. یہ کیوں کہے انہوں نے؟ چوہا کاٹا بیٹھے بیٹھے جی. انہوں نے کیوں کہا ایسے کہ بھائی اللہ کے معنی جو ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے معنی نہیں ہیں؟ کیا مسئلہ کیا تھا ان کا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ فلسفے سے متاثر ہو گئے تھے. فلسفہ جسے انگلش میں فلسفی کہتے ہیں، اور فلسفی کس کی مشہور ہے؟ گریک فلسفی. اور اس وقت گریک فلسفی عالم اسلام میں آ گئی تھی. یہ مسئلہ اہل تعطیل جو مرجیہ کے بعد آئے، ان کا دور کون سا رہا میرے دوستو؟ 120 ہجری کے بعد کا تھا. اس زمانے میں ہارون رشید کی حکومت تھی. ہارون رشید کے زمانے میں گریک سے کئی فلاسفرز بلائے گئے اور ڈھیر ساری کتابیں آئیں. اور ہارون رشید چونکہ علم کا شغف رکھتا تھا، علم دوست تھا،
اس نے ساری دنیا میں لوگ بھیجے، لوگوں کو دوڑایا، بولا کہ جہاں کہیں بھی کچھ بھی علم کا ذخیرہ ملے لے کر آ جاؤ۔ تو اسی زمانے میں ہندوستان سے کئی پنڈت، ہندوستان سے کئی یوگی جوگی گئے بغداد، وہاں پر رہے، اچھی اچھی تنخواہیں حاصل کی، اور وہاں سے بعض عرب آئے، یہاں تک کہ البیرونی آیا۔ البیرونی یہ جب آئے تو ہندوستان میں عجیب ہی مسئلہ رہا، ہندوستان میں بڑا ہی عجیب مسئلہ رہا، لیکن بیرونی کی خوبی یہ ہے کہ یہ آیا باقاعدہ جوگیوں کی طرح بن گیا، اور پنڈتوں کے ساتھ، پجاریوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا، ان سے اس نے سنسکرت زبان سیکھی، اور اتنی مہارت حاصل کی کہ پجاریوں کو سکھاتا تھا سنسکرت زبان۔ اس نے کتاب لکھی جس کا نام سندھ ہند، جو آگے چل کے اس کا ترجمہ عربی میں ہوا، اور بہت لمبی تاریخ ہے۔ تو ہارون رشید کے زمانے میں عرب نے اپنے دروازے کھولے، دوسرے علوم کو کیا کیا، اندر لانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش اچھی ہے بری ہے؟ ہاں، یہ اختلاف اس زمانے میں بھی تھا، جو آپ اختلاف کر رہے ہیں نا، یہ اختلاف اس زمانے میں بھی تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اچھی چیز ہے، اور بعض نے کہا بری چیز ہے۔ اب جنہوں نے اچھی چیز کہا ان کے ذہن میں بات تھی کہ بھائی یہ جو نئے معلومات ہے اسے حاصل کرنے میں کیا غلطی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے معلومات حاصل کرنے پر ابھارا ہے، یہ بھی اس علم کا ایک دروازہ ہے، اس میں کیا خامیاں ہیں؟ ان کی بات صحیح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نئی باتیں آئیں ان لوگوں کو بگاڑ دی جو دین کا علم نہیں رکھتے تھے۔ تو ایسی صورت میں ان کی بات صحیح نظر آتی ہے، جنہوں نے کیا کہا، نہیں آنا چاہیے، ہمارے پاس قرآن حدیث ہے، یہ کافی ہے، تو صحیح استعمال نہیں ہوا۔ جیسے آپ کے پاس موبائل آیا، سب صحیح استعمال کرتے ہیں، 95% اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، سروے موجود ہے، اور میسیجز کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں گے تو مور دین 80% میسیجز کیا ہیں، گندے اور غلیظ ہیں، صحیح استعمال بہت کم۔ عام طور پر لوگ کیا ہیں، غلط چیز کو، اچھی چیز کو غلط بنانے کی کوشش کرتے ہیں، غلط ہی ان کے لیے بہت ہی قریب ہوتا ہے دل کے، انسان ایسا ہی ہے۔ جنرل پبلک میں کیا ہے، غلطی بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے قانون اسٹرکٹ ڈالیں تو اسے توڑ سکیں آپ۔ قانون اسٹرکٹ ہونا چاہیے، جیسے اسلام کے قوانین اسٹرکٹ ہیں، ایسی اسٹرکٹنس پبلک کے اندر برائی کو روک سکتی ہیں۔ اگر اسٹرکٹ نہیں ہے تو پبلک شروع میں ہی فطری طور پر برائی چاہتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ گوانٹانامو میں قیدیوں کو بٹھا کر ایک فلم ڈالا گیا، اور فلم میں قصہ کیا تھا، کرمنلز کیسے کرائم کرتے ہیں اور اس کے بعد کیسے پھنس جاتے ہیں، کیسے حکومت ان کو پکڑ لیتی ہے، سزا دیتی ہے، یہ فلم تھا۔ جب پورے قیدی فلم دیکھ لیے تو پولیس والوں نے ایک جاسوس بھیجا، جیسے عام طور پر بھیجتے ہیں قیدیوں کے درمیان، یہ جاننے کے لیے کہ قیدی کیا بات کر رہے ہیں، ان کی بات کیا ہے۔ تو جاسوس آ کر کہا کہ قیدی یہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں کرمنل کرائم کرنے میں غلطی کی اس وجہ سے پھنس گیا، اس نے غلطی یہاں کی اس وجہ سے پھنس گیا، ہم جب کرائم کریں گے غلطی نہیں کریں گے۔ یہی سوچتا ہے آدمی، نیچرلی یہی سوچتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، جب نئے علوم داخل ہوئے تو جو عام پبلک تھی نئی چیز کو بہت پسند کرتے ہیں نا، نئی چیز کو پسند کیے، دینی علم نہیں تھا تو غیر معمولی متاثر ہو گئے۔ خاص طور پر متاثر کس سے ہوئے، گریک فلسفی سے، کیونکہ اس میں بات اکثر اور بیشتر عقل سے تعلق رکھتی تھی، عقل کی بنیاد پر سمجھتے تھے، شریعت کو کنارہ کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل میں گفتگو کریں گے، معتزلہ پر جب بحث کریں گے بتائیں گے کہ عقل کیا ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو گریک فلسفی آنے کی وجہ سے، اور گریک فلسفی پوری کی پوری کس پر ہے، کس پر ہے، اللہ۔ موضوع کیا ہے، اللہ۔ اللہ موجود ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، شروع سے ہی شک ہے تو اس کے لیے کیا دلائل، نہیں ہے تو اس کے لیے دلائل کیا ہے، یہی گریک فلسفی سکھاتی ہے۔ اب چونکہ مسلمان اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں تو ایک گریک فلسفی جب زیادہ بحث اللہ پر کرتی ہے تو اسے اٹھا کر پڑھنے لگے، اور اس پر گفتگو ہوئی، لوگ اس پر جمع ہونا شروع کیے، اس پر کتابیں لکھے، تو یہ چیز عام ہو گئی۔ تو موضوع اللہ رہا
تو ڈیفالٹ ہوگا کیا؟ عقل سے اگر میں اللہ کو سمجھے تو کئی مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے. اب اس نے یہ سمجھا کہ بھائی اب مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ منان ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. کیا سننا دیکھنا انسان نہیں کرتا؟ کیا انسان دیکھتا نہیں؟ انسان سنتا نہیں؟ ہاں انسان سنتا ہے، انسان دیکھتا ہے. تو اللہ کیسے سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ تو قرآن میں سمیع بصیر ہے. ہاں سمیع بصیر ہے تو اسے ایسے ہی سمجھ لو، اس کا کوئی معنی نہیں. یہاں پر تعطیل شروع ہوا. گریک فلسفی کو بنیاد بنا کر جب اسماء و صفات کو سمجھنے لگے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا شروع کی، تو یہاں پر ان کے اندر تعطیل کا مادہ پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے اسماء و صفات ہے نا، اس کے کوئی معنی نہیں، ایسے ہی پڑھ لو، بس ایسے ہی پڑھ لو. اسی کو توڑنے کے لیے ہم اسماء و صفات کے کلاس میں ایک قاعدہ سکھاتے ہیں. قاعدہ کیا ہے؟ ہر اسم کے پیچھے ایک صفت ہے، اور ہر صفت کے معنی ہوتے ہیں. بغیر معنی کوئی صفت نہیں، اور بغیر صفت کوئی اسم نہیں. تو اہل تعطیل اس وجہ سے تعطیل کیے کیونکہ وہ فلسفی سے متاثر ہو چکے تھے. بس سمجھ میں آئی؟ تو اہل تعطیل شروع ہوئے. اب اہل تعطیل کے بعد ہوا کیا؟ کون آئے؟ اہل تعطیل کے بنیاد پر خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا. خلق قرآن کیا ہے؟ لکھ لیجئے، خلق قرآن. الحمدللہ ٹھیک ہے. خلق قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت اللہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ہر ذات کی صفات ہوتی ہیں، بغیر صفات کے کوئی ذات نہیں. تو اللہ کی ذات ہے اور اس کی صفات ہیں. ذات و صفات اللہ کی یہ کیا ہیں؟ خالق ہیں، مخلوق نہیں. مخلوق اسے کہتے ہیں جسے بنایا گیا، خالق اسے کہتے ہیں جو بناتا ہے. تو اللہ کی صفات اور صفات دونوں خالق ہے. تو کلام یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ مخلوق نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ صفات کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ صفات یہ سب کیا ہیں؟ مخلوق ہے. قرآن مخلوق ہے. یہ خلق قرآن کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وجہ سے کئی علماء کو بچڑوں کی طرح ذبح کر دیے بادشاہوں نے. بچڑوں کی طرح ذبح کرے، مانتا نہیں مانتا خلق قرآن نہیں، اڑا دو. خاص طور پر مامون اور اس کے بعد کے زمانے میں اس پر بہت عمل ہوا اور کئی علماء کو قتل کر دیا گیا. اس زمانے میں ڈٹ کر کھڑے ہونے والے کون تھے؟ امام احمد بن حنبل. اسی لیے ان کی خوبی ہے، اسی لیے ان کو امام اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں. تو خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا. اس کے بعد کون سا مسئلہ پیش آیا؟ معتزلہ آئے جو تعطیل کے تھے، فلسفے سے متاثر تھے، حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے. اور اسی زمانے میں ان کے بھائی صوفی حضرات قبے وبے ڈال کے ایک دوسرے علاقے میں پھر رہے تھے. جی ان کا مسئلہ پیش آ گیا تھا. امت پورے فرقوں میں بٹ گئی، امت میں فرقے زیادہ ہو گئے، فرقوں کا زور زد اتنا ہو گیا کہ ہر آدمی کسی نہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوا میرے دوستو معتزلہ آئے. انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، دین کے کوئی بنیاد کو نہیں چھوڑا، سب کو ہلا دیا. جب مصیبت زیادہ ہو گئی اور یہ فتنہ تقریباً 150 سال تک رہا، اب شیعہ صوفیہ سب مل کے معتزلہ کو پھونک دیے. اب ان کو توڑنے کے لیے ایک فرقہ آیا جن کا نام کیا تھا؟ اشاعرہ. ان کو توڑنے کے لیے ایک فرقہ آیا جن کا نام کیا تھا؟ اشاعرہ. ہم بات کریں گے اسی تو وہی اس لیے کورس ہے نا، اب بتاؤں گا تو پھر. جی اس کے بعد اشاعرہ ہے. اشاعرہ کیا ہے؟ یہ ابو موسیٰ الاشعری کے پیرو تھے. یہ جو اشعری تھے، امام ان کا نام جو ہے عبداللہ آتا ہے. ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ پکے معتزلی تھے اور پورے اصول سے واقف تھے. 40 سال معتزلی رہے. جب اچانک یہ گم ہو گئے، 2-2.5 سال تک صرف کتابیں پڑھتے رہے معتزلہ کے. اس کے بعد یہ معتزلہ اعتزال کے خلاف آواز اٹھائے، کہا کہ میں معتزلی نہیں ہوں. ایک مرتبہ جمعہ خطبہ دینے آئے، کھڑے ہوئے، کپڑے اتار دیے.
اور اس کے بعد خطبہ دیے ننگے جسم، اور اس کے بعد کہا جیسے میں کپڑے اتارا ہوں ویسے میں اعتزال اتارتا ہوں. میں نے کپڑے اس وجہ سے اتارا ہے تاکہ یہ بات سارے عالم اسلامی میں پھیل جائے. مشہور تھے، جیسے آپ کے پاس ذاکر نائک ہیں، ذاکر نائک بغیر کوٹ کے آ کے جی صرف جو ہے ٹین ٹیکس کی بنی ڈال لے کے آ کے اگر کوئی لیکچر دے تو مشہور ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ضرور مشہور ہوگا. ویسے ہی انہوں نے یہ چاہا کہ بات پھیلے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے یہ اعتزال چھوڑ دیا. معتزلہ تو باقی اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے معتزلہ کو چھوڑا، فلسفے کو چھوڑا، دوسری باتوں کو چھوڑا، لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو اعتزال کے عقیدے سے کمپرومائز کرنا چاہتے تھے. کمپرومائز یعنی دونوں کو ملا کے بھائی اوکے نو پرابلم، غلط باتوں کو ہٹا دیں، یہ اس کو مان لیں، اس کو مان لیں، اس کو مان لیں. اس وجہ سے ان کے پاس اگرچہ کہ معتزلی نہیں تھے، کئی باتیں گریک اور فلسفے کی موجود تھیں ان کے پاس، اسی لیے ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں. اب چند دنوں کے بعد ایک دوسرے صاحب ہے جن کا نام ابو منصور الماتوریدی، وہ بھی اشاعرہ کی طرح تھے. ان دونوں نے مل کے معتزلہ کو خوب پیٹا، خوب پیٹا، خوب پیٹے جی. ماتوریدی، ابو منصور الماتوریدی، انشاءاللہ ان یہ اہم فرقے ہیں، یہ مطلب انہی فرقوں پر ہم گفتگو کریں گے یہ آنے والے کورس میں انشاءاللہ، یعنی آنے والے دنوں میں. ماتوریدیہ تک کیا یہ جب ہو رہا تھا، اتنے فتنے کھڑے ہو رہے تھے، اتنے لوگ موجود تھے، کیا اہل سنت جماعت نہیں تھے؟ تھے نہیں تھے؟ یہ کہنا غلط بات، تھے، موجود تھے. کبھی ان کو طاقت ملی، کبھی طاقت نہیں ملی، کبھی ان کی بات کو دبا دیا گیا، لیکن تھے اور ہر زمانے میں تھے اور رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کی مجلس میں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی کیا ہے؟ ہم بحث کریں گے نا، بتائیں گے اشاعرہ کون ہے، ان کی کیا